السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول اے وقت گواہی دے کی قسط نمبر 5۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ناول کے ڈسکرپشن میں موجود میرے دوسرے چینل کے لنک کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں انسٹاگرام کی لنک کو بھی ضرور فالو کیجیے، اور اس کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ لو بھائی ظہور، کاغذات تو سارے تیار ہیں۔ نیاز صبح وارد ہوا تھا۔ چولہے کے پاس پراٹھا کھاتے ظہور نے چونک کر دیکھا۔ اتنی جلدی؟ تو اب بس اس کے دستخط چاہیے۔ نیاز نے ہاتھ میں پکڑی فائل پر ہاتھ مارا۔ کر دے گی؟ کیوں نہیں کرے گی؟ یہ نہ کیے تو؟ بطول نے خدشہ ظاہر کیا۔ کیسے نہیں کرے گی؟ ہڈیاں توڑ دوں گا اس کی۔ نیاز بھڑک کر بولا۔ تو بس پھر چلو پہلے دستخط ہی کروا لیں، ہو سکتا ہے آج ماما پھر چکر لگائے۔ اس کے آنے سے پہلے یہ کام ہو جائے تو اچھا ہے۔ ظہور نے چنگیر پرے دھکیلی۔ بطول نے بھی توے سے روٹی اتار کر رومال میں لپیٹی۔ توا اتار کر آٹے والے ہاتھ رگڑتی ان کے پیچھے چلی آئی۔ نین تارا ان تینوں کو ایک ساتھ دیکھ کر سہم گئی تھی۔ ظہور نے شاید پھر بھی اس سے کبھی نرم لہجے میں بات کر لی ہو، لیکن نیاز نے جب بھی اس پر ڈالی نظر تو قہر والی نظر ہی ڈالی۔ اس کے باپ نے نین تارا کی ماں سے دوسری شادی کی تھی۔ اس کی ماں نے اپنی سوگن سے نفرت کی تو بہت کھل کر کی، اور ہمیشہ واشگاف الفاظ میں اس کا اظہار بھی کیا۔ یہی نفرت ظہور اور نیاز کے دلوں میں بھی موزن ہو گئی تھی۔ نین تارا کا نام اس کے باپ نے رکھا تھا، وہ واقعی ان کی آنکھوں کا تارا تھی۔ پھر اس کے دادا تھے جو ہمیشہ اسے کندھے پر سوار رکھتے۔ اس نے واقعی بہت محبتیں سمیٹی تھیں۔ شاید قدرت اسے ایک ہی بار نوازا چاہتی تھی کہ اس کے بعد اب اسے محبت کی بوند بوند کو ترسنا تھا۔ تقدیر نے وہ ساری محبتیں ایک ایک کر کے چھینی تھیں۔ وہ باشعور تھی، تڑپ تڑپ کر روتی اور کسی دوسری محبت کا دامن پکڑ کر لیکن ایک کے بعد دوسری پھر تیسری۔ باپ کی وفات کے بعد جب دادا کی گود میں پناہ ملی تو انہوں نے سب کے بدلتے رویے دیکھ کر انتہائی بے بسی اور بے چارگی کے ساتھ یتیم پوتی کی طرف دیکھا۔ عمر ایک ایک سال کر کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی تھی اور وہ بے بس تھے۔ کوئی ایسا صاحبہ نہ تھا کہ وہ مطمئن ہو جاتے۔ موت کے قدموں کی آہٹ تیز ہونے لگی تو وہ کچھ نہ کر سکے، بس ایک مکان اس کے نام لگا گئے۔ ان کا یہی خیال تھا کہ اس کے کرائے سے نین تارا کی تعلیم کے اخراجات اور اسے بیچ کر اس کی شادی کا خرچ نکل آئے گا۔ کم از کم کسی پر بوجھ تو نہ بنے گی وہ، مگر وہ یہ بات نین تارا کو نہ بتا سکے اور وہ ان کے زیر بار آ گئی۔ اسے اپنی چھوٹی سی ضرورت کے لیے گھنٹوں منتیں کرنی پڑتی۔ اس پر خرچ ہونے والی معمولی سی رقم اس پر احسان کر کے دی جاتی۔ زندگی بوجھ بن کر رہ گئی تھی۔ پھر شک، ذلت، گالی گلوچ، جس نے نین تارا سے اس کی ذات کا اعتماد بھی چھین لیا تھا۔ یہ کاغذ ہیں، ان پر دستخط کرو۔ نیاز نے کاغذات اس کی طرف بڑھائے۔ نین تارا نے بے حیرت سے ان کاغذات کو دیکھا، پھر ان سب کی طرف۔ یوں آنکھیں نکال نکال کر کیا دیکھ رہی ہو؟ دستخط کرو، وہ گڑایا۔ ساتھ ہی قلم کھول کر اس کی سم بڑھا دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ نین تارا نے خوفزدہ سا ہو کر انہیں دیکھا۔ سوال مت کرو، جو کہا ہے بس وہ کرو۔ ظہور تڑا۔ وہ اب بھی متذبذب اور خوفزدہ سی، کبھی قلم کو دیکھ رہی تھی، کبھی کاغذ۔ ان چہروں کی سم دیکھنے کی ہمت نہ تھی جو حد درجہ بیگانگی کی چادر اوڑھے اسے دہشت زدہ کر رہے تھے۔ کر دے، کیوں اپنی شامت کو آواز دے رہی ہے؟ بطول نے کہا تو اس نے بمشکل پلکیں اٹھا کر اپنا سوال دہرایا۔ یہ کیا ہے بھابھی؟ جواباً نیاز کا بھرپور تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی، ایک طرف الٹ گئی۔ نیاز نے اس کی گردن سے دبوچ کر سیدھا کیا۔ نکاح نامہ ہے تیرے اس یار کے ساتھ، نکاح پڑھوانے لگے ہیں؟ نین تارا نے ایک ذلت کے ساتھ ان کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ہی آنکھیں بند کر لیں۔ دستخط کر دے سیدھی طرح سے ورنہ گردن توڑ دوں گا۔ نیاز نے ایک جھٹکے سے گردن چھوڑ دی۔ نین تارا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ذرا سنبھل کے نیاز، کیوں آپ اسے باہر ہو رہے ہو؟ اس نے انکار تھوڑی کیا ہے۔ بطول نے آگے بڑھ کر اسے ساتھ لگایا اور بائیں ہاتھ سے اس کی گردن سلانے لگی۔ نین تارا نے خود اس کی گرفت سے آزاد کرا کے اسے دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکیلا۔ بطول نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا، مگر برا نہیں مانا۔ دیکھو تارا، جب تک مجھے پتہ نہیں چلے گا یہ کیسے کاغذ ہیں، میں دستخط نہیں کروں گی۔ نین تارا چیخ اٹھی تھی۔ نیاز اور ظہور نے اچنبھے کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ وہ یوں انکار کر سکتی ہے۔ تارا، تو کیا کرے گی اس مکان کا؟ یہ تیرے بھائی ہیں، کوئی غیر نہیں تو؟ مکان؟ نین تارا چونک اٹھی۔ وہ مکان تو دادا نے میرے نام کیا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اب چونکنے کی باری ان کی تھی۔ وہ تو بطول کو گھور رہے تھے کہ اس نے کیوں بتایا کہ تارا کے نام کوئی مکان بھی ہے۔ ضرور اس کے مامے کی کارستانی ہوگی، اس لیے اتنا اچھل رہی ہے۔ بطول نے زہر خون لہجے میں کہا۔ تم لوگ کچھ بھی کہو، میں ان پر سائن نہیں کروں گی۔ وہ مکان دادا نے میرے نام کیا ہے۔ پتہ نہیں ڈرپوک سی نین تارا کے اندر اتنا غصہ کہاں سے آ گیا تھا کہ وہ ہر خوف سے بے نیاز ہو کر کہہ گئی، نہیں کرے گی دستخط؟ نیاز کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ نہیں کروں گی، نہیں کروں گی۔ اس نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کاغذات جھپٹے اور دو ٹکڑے کر دیے۔ ہاں تو اپنے اس یار کے نام کرے گی؟ نیاز وحشیوں کی طرح پل پڑا اور ایک بار پھر اس کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہ تھا۔ آسمان پر تیرتے گلے ملے سرمئی بادلوں نے موسم کے تیور اچانک ہی بدلے تھے۔ ہلکی سی خوشگواریت نے ٹھنڈک کا روپ دھار لیا تھا۔ درختوں کے سرسبز پہن کے رنگ دھندلانے لگے اور ان میں ہلکی سی زردی جھلکنے لگی۔ قریب ہی کہیں خزاں زدہ موسموں کی آہٹیں سنائی دینے لگی تھیں۔ زارا نے بالوں کو برش کر کے کلپ کیا، پھر شولڈر بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ ماما لان میں شام کا اخبار دیکھ رہی تھیں۔ ٹھنڈک کے پیش نظر ہلکی گرم شال ان کے کندھوں پر تھی۔
आहट पर उन्होंने सर उठाकर ज़ारा को देखा। कहाँ की तैयारी है? ज़ैन की तरफ जा रही हूँ। वो उनके पास रुक गई। बैठो ज़रा, मम्मा ने कद्दे संजीदा लहजे में कहा तो वो उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। कहिए। मम्मा ने अखबार तय करके टेबल पर रखा, फिर कुछ सोचते हुए पूछने लगी, ज़ैन के साथ कोई प्रॉब्लम है? कैसी प्रॉब्लम? ज़ारा ने चौंक कर उन्हें देखा। मैं कल गई तो वो उखड़ा उखड़ा सा था, कुछ खामोश भी, ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। यूं ही मम्मा मूड ठीक नहीं होगा उसका, ज़ारा टालने को बोली। मूड क्यों ख़राब था? वो इतनी परेशानी से बोली कि ज़ारा बेख्तियार मुस्कुरा दी। मम्मा, आप उसे बच्चों की तरह ट्रीट मत करें, वो अब जवान हो गया है और उसकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है। ज़रूरी तो नहीं कि वो हमसे हर बात शेयर करे। तुम मुझसे पूछना तो सही क्या प्रॉब्लम है? आपने नहीं पूछा? बहुत बहुत पूछा, मगर वो कुछ बताने पर आमादा ही ना था। बस कहने लगा कि फुप्पो आपको वहम हो गया है। आपको कुछ नहीं बताया तो मुझे कहाँ से बताएगा? फिर भी तुम पूछना तो। वो बज़िद थी। पूछ लूँगी। ज़ारा खड़ी हुई, फिर मुस्कुराते हुए पूछने लगी, बाय द वे मम्मा, ये आपने इतनी परवाह कभी मेरी तो नहीं की? मम्मा ने उसे घूर कर देखा। जेलस मत हुआ करो मेरे बेटे से। गॉड, फिर भी आप कहती हैं कि मैं जेलस मत हुआ करूं। ज़ारा, मम्मा ने चिढ़कर उसे देखा तो उसने मुस्कुराते हुए झुककर उनके गाल पर प्यार किया। मैं कभी जेलस नहीं होती मम्मा। मम्मा ने मुस्कुराते उसके गाल थपथपाए। मैं जानती हूँ हर इंसान और हर रिश्ते की हमारे दिल में एक अलग जगह होती है, जहाँ कोई दूसरा रिश्ता, कोई दूसरा इंसान झांक भी नहीं सकता। कितना अहम हो गया है वो हमारे लिए? ज़ारा ने बेहद हैरत से सवाल किया। हाँ, और शायद हम इसीलिए इतना खौफज़दा रहते हैं। मम्मा ने एक तवील सांस लेकर कहा तो ज़ारा बहुत कुछ सोचती हुई गाड़ी तक आई थी। ज़ैन लॉन में ही बैठा था। हेलो एंग्री यंग मैन, ज़ारा ने कहा। ज़ैन ने चौंक कर सर उठाया, फिर ज़ारा को देखकर बिना जवाब दिए उठकर अंदर जाने लगा। ज़ारा ने उसका बाजू पकड़कर रोका, फिर सामने आते हुए कदरे घूर कर कहने लगी, अच्छा तो अब तुम मुझे नखरे भी दिखाओगे? ज़ैन ने बिना कुछ बोले बस अपना बाजू छुड़वाया था। ओफ़ो, इतनी खफगी। आप यहाँ क्यों आई हैं? वो खफगी से पूछने लगा। मुझसे मिलने मत आया करें, वो नरोटेपन से बोला। क्यों? ज़ारा को उसकी खफगी पर हंसी आ रही थी। पहले रॉय सुलेमान हैदर से इजाज़तनामा लिखवा लें, ये बात अपनी फूफो से कहते। ज़ैन जुज़बुज़ होकर बोला, हाँ उनसे नहीं कह सकते, लेकिन मुझसे लड़ते हो और अपने घर आने से मना भी कर सकते हो। बस इतनी ही परवाह है मेरी, यानी कि इकलौती कज़न की कोई कदर ही नहीं। मैं वाकई बेहद संजीदगी से कह रहा हूँ, आप यहाँ मत आया करें, मुझसे मत मिला करें जब तक कि। वो लबनीज का जुमला अधूरा छोड़ गया। ज़ारा ने चौंक कर उसे देखा। जब तक मैं बाबा को बेगुनाह साबित नहीं कर लेता। ज़ैन का लहजा मुसम्मम था। ज़ारा झंझला गई। अगर उनके बेगुनाही का कोई सबूत होता तो आज से 20-22 साल पहले सामने आ चुका होता। कैसे सामने आता? बाबा तो बुज़दिलों की तरह भाग निकले और उनके फरार ने ही तो उन्हें मुजरिम साबित किया था। तो तुम अब कहाँ से सबूत निकालोगे? किसी ने तो देखा होगा, किसी को कुछ मालूम होगा। अगर ऐसा होता तो क्या तब कोई ना बोलता? खौफ बड़े बड़ों की ज़ुबान बंद कर देता है। हमने तो उसका अमली तजुर्बा किया है। ज़ैन का लहजा अजीब सा हो गया था। कहीं ना कुछ ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जो बाबा की बेगुनाही को साबित कर सके, और अब ये मैं करके रहूँगा। ज़ैन, ज़ारा ने बगौर से देखा, क्या तुम वक्त का इंतज़ार नहीं कर सकते? अब नहीं, और आप वाकई यहाँ मत आया करें। हो सके तो फुप्पो को भी मना कर दीजिएगा। इनसे कहिएगा कि अब ज़ैन उनके पास आएगा। तुम खामखा इमोशनल हो रहे हो ज़ैन। नहीं, मैं इमोशनल नहीं हो रहा, हकीकत खुली आंखों से देखने लगा हूँ और मेरा ख्याल था कि कम से कम आप तो मुझे अंडरस्टैंड करेंगी। ज़ैनुल आबदीन ने शिकवा कुना निगाहों से उसे देखा तो कुछ लम्हे उसे देखती रही, फिर सर झटक कर संजीदा लहजे और अंदाज में बोली, मैं चलती हूँ अब। ज़ैनुल आबदीन ने ताज्जुब से उसे देखा, वे बेख्तियार पूछने लगा, आप खफा होकर जा रही हैं? ज़ारा रुक गई। तुम्हें परवाह है इस बात की? बहुत बहुत है। वो बेताब सा हुआ। ज़ारा मुस्कुरा दी। नहीं, मैं खफा होकर नहीं जा रही, शायद तुम ठीक कह रहे हो ज़ैनुल आबदीन। बस हम लोग ही खुदगर्ज होकर सोच रहे हैं। तुम्हें जो भी करना है करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। थैंक यू सो मच। वो भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। मैं अब चलती हूँ, और क्या मम्मा को मना करूँ कि वो? मैं जानता हूँ मैं या आप उन्हें रोक नहीं सकेंगे। ज़ैन ने जुमला अधूरा छोड़कर बेचारगी से कंधे उचकाए। मामा मकबूल उसके जख्म गिनते गिनते रो पड़े थे। क्या हाल कर दिया जालिमों ने? क्या सर आंखों पर बिठाते आपको कहीं कोई पशेमानी का एहसास तक ना था? कठोर बेमुरवत लहजे। मैंने कहा था इसे मेरे साथ भेज दो। तुमने भी कहा था कोई लड़का देख तुमसे भी कहा था कि कोई लड़का देखो। अब इतनी जल्दी अच्छा रिश्ता कहाँ से ढूंढूं? तुम लोग तो इसे मार ही डालोगे। कोई तो होगा। अब अच्छे रिश्ते का इंतजार मत करते रहना। बस 2 वक्त की रोटी दे दे कर इस मरदूत को, भले कोई भी हो। ज़हूर ने हद दर्जा बेमुरवती दिखाई थी। ऐसे कैसे धक्का दे दें? कैसी लाडली धी थी जैतून और अहमद की। मामा रुंधी हुई आवाज़ में बोला, बड़ा ही नरम दिल है तेरा मामा। इतना कुछ हो गया और तू अब भी? न्याज का लहजा मजाक उड़ाता हुआ था। वो इकराम भी तो है, ज़रा इससे बात करके देखो। ज़हूर ने याद दिलाया तो मामे मकबूल ने तड़प कर उसे देखा। इससे तो अच्छा है कि इसका गला घोंट दो। शादियाँ करने का शौक है उसे। अभी पिछले दिनों उसकी चौथी बीवी उसे छोड़कर भागी है। ये भाग गई तो सर पर हाथ रखकर रोना। बतूल चिढ़कर बोली, इसे मेरे साथ भेज दो, मैं खुद इसकी शादी करवा दूंगा।
ماں مقبول نے ایک بار پھر منت کی۔ وہ مانے گی تب نہ، اس کے دماغ پر تو بنگلے والے کا بھوت سوار ہے۔ نہ نہ ماما نہ، یہ تیرے بس کی بات نہیں، تیری نرمی اسے اور راہ دکھائے گی۔ ظہور نے صاف بے اعتباری کا اظہار کیا۔ ماما مقبول پھر سے بے بس ہو گیا۔ وہ رو رو کر کہتی رہی، ماما مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ان لوگوں نے اتنا موقع ہی نہ دیا کہ وہ بتا سکتی کہ یہ لوگ اسے مکان کے کاغذات پر دستخط کروا رہے ہیں۔ بس ماما اب کہ آؤ تو کوئی رشتہ دیکھ آنا، ورنہ پھر میں خود اکرام سے بات کرتا ہوں، نیاز نے رکھائی سے کہا۔ ماں مقبول نے بڑی بے بسی سے ان سب کی طرف دیکھا، پھر چارپائی کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کیوں ٹانگیں بے جان سی ہو گئی تھیں۔ میں چلتا ہوں۔ اب کہ بطول نے اسے چائے کے لیے نہیں روکا تھا، باہر نکل کر بہت دیر تک وہ نہ جانے کیا سوچتا رہا۔ اس کے قدم بار بار ایک ہی راستے پر اٹھتے اور پھر رک جاتے۔ انار خودداری کہتی تھی، مت جاؤ۔ عزت نفس قدموں کی زنجیر بنی ہوئی تھی، مگر نین تارا کی حالت اسے اسی راستے کی طرف دھکیل رہی تھی۔ نہیں، مجھے وہاں نہیں جانا۔ اس نے خود کو گھرکا، اسے خبر بھی نہ ہوئی اور قدم چپکے چپکے اس راستے کی طرف چل پڑے تھے۔ بس اس نے خود کو اس گھر کے سامنے پایا جس کے بارے میں اس نے چپکے چپکے معلومات کی تھیں۔ سب کہتے تھے وہ پڑھا لکھا اور بے حد شریف لڑکا ہے۔ وہ کچھ دیر سا بند گیٹ کو گھورتا رہا۔ کیا پتا وہ سچ مچ تارا سے شادی کرنا چاہتا ہو۔ اس نے ایک نظر اس پرانے مگر خوبصورت گھر پر ڈالی۔ اس کا ہاتھ متذبذب سا اٹھا اور پھر جھک گیا۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس نے مایوسی سے سر ہلایا اور پلٹ جانا چاہا، مگر نین تارا کی سسکیوں کی صدا نے اس کے قدموں کو زنجیر کر دیا۔ اس کے بوڑھے ہاتھ نے بے اختیار بیل پر انگلی رکھی۔ ٹن ٹن، دور کہیں بیل گونجی اور یہ آواز اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ اس کی عزت نفس انار خودداری پر بڑی کاری ضرب تھی۔ گیٹ کھلا تو وہ سر نہ اٹھا سکا۔ جی بابا جی، سلیم نے پوچھا تو اس نے ذرا سا نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ملازم نما لڑکا ہاتھ میں جھاڑن پکڑے منتظر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا صاحب ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ جی بھائی جان ہیں، اندر آ جائیں۔ سلیم نے سر تاپا اس کا جائزہ لیا اور راستہ چھوڑ دیا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ بھائی جان، یہ آپ سے ملنے آئے ہیں، سلیم نے کہا۔ وہ یک بار بک ریک میں کتابوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ زین نے پلٹ کر دیکھا، پھر کھڑا ہو گیا۔ شکل اور صورت اور وضع قطع سے دیہاتی نظر آنے والا شخص اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ ماں مقبول نے ایک نظر بغور سامنے کھڑے 23-24 سالہ خوبرو اور خوش شکل نوجوان کو دیکھا۔ ماں مقبول نے ساری زندگی ایک چھوٹے سے گاؤں میں گزاری تھی، مگر وہ انسانوں کی پہچان رکھتا تھا۔ اسے لگا یہ نوجوان کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جی بابا۔ اور ماں مقبول کو یاد آیا کہ وہ یہاں کس لیے آیا ہے، تو پیشانی پر پسینے کے قطرے جھلملانے لگے۔ اس نے صافے سے پسینہ صاف کیا۔ اس کے ایک ایک انداز سے الجھن، پریشانی اور تذبذب کا اظہار ہو رہا تھا۔ کیا ہوا بابا، کوئی پریشانی ہے؟ وہ اسے جانتا نہ تھا، مگر کس قدر اپنائیت بھرا لہجہ تھا۔ ماما مقبول سے سک اٹھا۔ میں اس بد نصیب کا ماما ہوں۔ زین العابدین نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نین تارا۔ ظالموں نے بڑا برا سلوک کیا ہے اس کے ساتھ۔ مجھے پتا ہے تم دونوں کوئی کھیل نہیں کھیل رہے، وہ کبھی تم سے ملنے یہاں نہیں آئے، سب تمہارے کردار کی تعریف ہی کرتے ہیں۔ زین ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ غصے میں لال پیلے ہوتے دو جاہل مرد اور یہ آنسو آنسو روتا بوڑھا، کہانی نہ جانے کیا رخ بدل رہی تھی اور وہ زبردستی ہی اس کہانی کا ایک کردار بن گیا تھا۔ زین نے ایک طویل سانس لے کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ اس لڑکی پر گزری مصیبتوں اور مظالم کا ذکر کر رہا تھا۔ زین دم بخود تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ ایک ذرا سی بات کی بنیاد پر یہ کیا ظلم ڈھا رہے تھے؟ اس کا نرم دل اس مظلوم لڑکی کے لیے گداز ہونے لگا۔ بابا، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے۔ ہاں، ماں مقبول نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن وہ لڑکی تو ماری گئی نا۔ زین کے دل کو ایک تعصب نے گھیر لیا۔ اسے پہلی بار کسی کی مدد کرنے پر افسوس ہونے لگا۔ شاید وہ اس کے لیے اتنی نری سہمی اور خوفزدہ سی لگتی تھی۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے؟ زین نے قدرے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ تم؟ ماں مقبول نے تذبذب کے عالم میں اسے دیکھا، پھر اپنی ساری بکھری قوتوں کو مجتمع کیا۔ اگر تم واقعی اس کو پسند کرتے ہو تو اس سے شادی کر لو، وہ مر جائے گی۔ جی؟ زین گھونچ کر رہ گیا۔ ماما مقبول سے سک اٹھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بمشکل خود کو سنبھال پایا، لیکن نہیں۔ وہ اب بھی حیرت میں گھرا سامنے کھڑے شخص کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کی سماعتیں سننے میں دھوکہ کھا رہی ہوں۔ وہ اس کو مار ڈالیں گے۔ اس کی لرزیدہ آواز میں التجا تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑی مشکل میں ہے پتر، اللہ کے واسطے اس کی مدد کرو، اسے شادی کر لو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دیکھیں بابا، میں یا اللہ۔ وہ ایک دم گھوم کر بک ریک پر اپنے ہاتھ جما کر سنبھلنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ سب اس کے لیے بہت غیر متوقع تھا۔ اس کے عقب میں ماما مقبول اب بھی خاموش نہیں ہوا تھا۔ اس کی سسکتی بلکتی آواز زین کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ جوڑے کو اٹھا کر باہر پھینک دے، مگر وہ بڑے ضبط سے بیٹھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کے کندھے میں لہجے میں بولا۔ دیکھیں بابا، آپ لوگ بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں۔ میرا اس لڑکی کا نہ تو کوئی ایسا تعلق تھا اور نہ ہی آئندہ ہوگا۔ آپ خدا کے لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ مشکل میں تھی، میں نے اس کی ذرا سی مدد کر دی۔ اس کی جگہ کوئی بوڑھی اماں، کوئی بزرگ، کوئی بچی بیکاری کوئی بھی ہوتا، میں یہی کرتا۔ مدد کرنا گناہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے آپ لوگ اسے جرم مت بنائیں۔ اس پر یہ مصیبت تمہاری وجہ سے ٹوٹی ہے۔ وہ اب بھی وضد تھا۔ میں نے مان لیا، میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گا، اس سے بھی اور اس کے بھائیوں سے بھی۔
طائف ہو جاؤں گا کسی کی بھی مدد کرنے کے خیال سے۔ کچھ بھی نہیں لے گی تمہارا، یہیں کسی کونے میں پڑی رہے گی، بھلے 2 وقت کی روٹی بھی نہ دینا، بس اپنا نام دے دو۔ نہ جانے کون سی امید تھی جو مام مقبول کو پسپا ہونے ہی نہ دیتی تھی۔ فار گاڈ سیک، زین ایک دم مشتعل ہو گیا۔ یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں آپ لوگ مل کر؟ کیا میں جس کی مدد کروں اسی کے ساتھ شادی جانا شروع کر دوں؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں، کچھ تو سوچیں۔ یہ بات کرنے سے پہلے آپ مجھے جانتے نہیں، میں کون ہوں، کیسا ہوں، میری عادات کردار کیا ہے، اور مجھ سے آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں اس لڑکی سے شادی کر لوں۔ آپ پلیز چلے جائیں یہاں سے، کوئی اور دیکھیں، میں اس سلسلے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے یوں چیخ اٹھنے پر ماما مقبول ایک دم خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ زین کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، نچلا لب دانتوں میں چباتے وہ بے حد مضطرب نظر آ رہا تھا۔ مام مقبول کی ڈبڈباتی ملتجائی نگاہیں اسے کچھ اور ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر پلٹ گیا۔ اس نے اپنے بہتے آنسو صاف کرنے کی کوشش بھی نہ کی تھی، اور اپنے تمام تر غصے کے باوجود اس کی آہنی نگاہ زین کے اندر گڑ گئی تھی۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی کھڑا، لب کاٹتا نہ جانے کیا سوچتا رہا تھا، پھر بے اختیار باہر کی طرف لپکا۔ مام مقبول کو اس نے گیٹ کے پاس روکا تھا۔ دیکھیں بابا، میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، میری کسی بات سے آپ ہرٹ ہوئے ہوں تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، لیکن میں وہ نہیں کر سکتا جو آپ چاہتے ہیں۔ مام مقبول نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر چھوٹا دروازہ دھکیل کر باہر نکل گیا۔ کیا ہوا بھائی جان؟ سلیم نے قریب آ کر حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ سر جھٹک کر ڈسٹرب سا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ماما مقبول بہت دیر تک اپنے سامنے پھیلے دریا کے چوڑے پارٹ کو دیکھتا رہا۔ کنارے پر پھیلی گھاس کے ساتھ بوسیدہ اور پرانی سی کشتی رکی تھی، جس میں بوڑھا ملا چہرے پر کپڑا ڈالے اونگ رہا تھا۔ سورج کی بنفشی کرنیں چھجرے درختوں سے چھن چھن کر دریا کے مٹیالے پانیوں میں رنگ گھول رہی تھیں۔ ہوا دھیرے دھیرے درختوں کے پتوں سے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ مام مقبول نے صافے سے اپنی جلتی آنکھیں رگڑیں۔ ہوا کی سرگوشی ایک واضح انداز میں ڈھل رہی تھی۔ پتہ نہیں بیٹی کیا چیز ہوتی ہے مقبول، نیاز بھی ہے اور ظہور بھی، پر جب وہ مجھے ابا کہتی ہے تو مجھے لگتا ہے میرا دل بھر گیا ہے۔ کیسا کرم کیا ہے رب نے، میرے گھر میں رحمت اتار دی۔ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو بیٹیوں کو دھتکارتے ہیں، انہیں بوجھ سمجھتے ہیں۔ محبت کا دریا بہتا تھا اس آواز میں۔ پرایا دھن ہوتی ہیں احمد، مقبول نے اپنی آواز سنی۔ ہاں تو ڈھونڈوں گا میں بھی اس کے لیے کوئی شہزادہ، سدا سکھ کا جھولا جھولے گی میری تارا۔ آہ دیکھ احمد، کیسا سکھ کا جھولا جھولی ہے تیری نین تارا۔ ٹپ ٹپ کئی آنسو اس کے ہاتھ کی پشت پر گرے تھے۔ مام مقبول کو لگا یہ آنسو اس کے نہیں احمد کے ہیں۔ تبھی ایک اور آواز الفاظ کے روپ میں اس کی سماعتوں پر آ گری۔ دیکھ تو بڑا مقبول، میری نینو کیسے پاؤں پاؤں چلنا سیکھ رہی ہے۔ 1 2 3 ماں صدقے ماں باری، بھلا گرنے دے گی اپنی دھیرانی کو؟ او پاگلے، کتنی بار سمجھایا ہے نہ کیا کر اتنا پیار، بیٹیوں سے اتنا پیار نہیں کرتے۔ نا بھرا، ایسے تو مت بولو، سب کہتے ہیں زیتون باندھ ہے، اس نے تو میرا بھرم رکھ لیا۔ میرے قدموں تلے جنت آ گئی اس کے آنے سے، میری تو آنکھوں کا تارا ہے، میرے دل کی ٹھنڈک ہے۔ اور اس سے اگلی آواز مام مقبول کے دل کو مسلتی چلی گئی۔ میری نینو کا خیال رکھنا مقبول، میں نے کبھی اس سے سخت آواز میں بات بھی نہیں کی، بڑی ملوک سی دی ہے میری، اسے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ خدا کے بعد بس ایک تیرا آسرا ہے، اللہ سنے تیرے بھید تو ہی جانے۔ ایک آہ اس کے لبوں پر ٹوٹ کر بکھری۔ آنکھیں بھرا ساون وہ رونے لگی تھی۔ تیری قسمت میں یہی خواری لکھی تھی نین تارا، کاش تو مر جاتی، کاش تو بھی زیتون اور احمد کے ساتھ ہی مر جاتی۔ وہ گھٹنوں کے بل ریت پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہمارے بعد کیا گزری عزیزو، سناؤ شہر کیسا رہ گیا ہے؟ ان تینوں کے اندر قدم رکھتے ہی افتخار نے شعر پڑھا۔ عظمیٰ نے ایک دم سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اسے جان بن کر فائل کرسی پر رکھنے لگی۔ افتخار کے لبوں پر مبہم سی مسکان کچھ اور گہری ہوئی تھی۔ ایک بازو کرسی پر پھیلائے وہ قدرے ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ بھی ٹیبل پر آصف جھنجھلا گیا۔ سارے شہر کا حال تو تمہیں سنا چکے، اب مزید کیا سننا باقی ہے کہ ایک ہفتے میں لاہور لاہور نہیں رہا، سوئٹزرلینڈ ہو گیا ہے۔ افتخار نے جواب نہیں دیا، یوں ہی مسکراتا رہا۔ خدا کا شکر ہے افتخار بھائی تم لوٹے تو۔ اس ایک ہفتے میں ڈپارٹمنٹ میں کوئی رونق نہیں تھی، انم اپنے بے ساختہ انداز میں بولی۔ اچھا، افتخار کی آنکھوں میں چمک کچھ اور بڑھ گئی۔ اچھا بھلا سکون تھا، عظمیٰ چڑھ کر بڑبڑائی تھی۔ عظمیٰ بی بی کیا فرما رہی ہیں؟ اپنے کان میں انگلی چلاتے ہوئے سیدھا ہو بیٹھا، جیسے عظمیٰ کی بات دہرانے کا منتظر ہو۔ کچھ نہیں کہہ رہی، تم سناؤ کب واپس آئے ملتان سے؟ زارا نے اچٹتی سی نظر الجھتی گلجھتی عظمیٰ پر ڈال کر بات بدلی۔ افتخار ابھی اپنے ملتان کے ٹور کے بارے میں بتانے ہی لگا تھا جب میڈم تبسم آ گئیں۔ دوران لیکچر زارا نے دیکھا تھا عظمیٰ ایک لفظ بھی نوٹ نہیں کر پائی تھی۔ کوئی پرابلم؟ زارا نے ذرا سا اس کی طرف جھک کر پوچھا۔ عظمیٰ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر نوٹ بک پر جھک گئی۔ جیسے ہی میڈم باہر نکلیں وہ بھی بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی تھی۔ زارا نے ایک طویل سانس لے کر افتخار کو دیکھا۔
اس نے حسب معمول عظمیٰ کے جانے کو ایک سرسری نگاہ سے دیکھا تھا، پھر آصف کی طرف متوجہ ہوا جو اسے کسی پنجابی نظم کی فرمائش کر رہا تھا۔ ہاں تو سنو، وہ فوراً شروع ہو گیا۔ زارا سر جھٹک کر باہر نکل آئی۔ انم پہلے ہی جا چکی تھی، اب کوریڈور میں نہ جانے کس بات پر عظمیٰ سے جھگڑ رہی تھی۔ زارا تیز تیز قدموں سے اس کے قریب آئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ زارا نے اسے آہستگی سے ٹوکا۔ پاس سے گزرتی شیلا بھی رک گئی تھی۔ خیریت؟ انم بہت غصے میں لگ رہی ہے، یوں ہی ہمیں نخرے دکھا رہی ہے۔ عظمیٰ مسکرائی۔ زارا کو اس کی مسکراہٹ خود ساختہ لگی۔ شیلا کو آصف نے آواز دے لی تو وہ اس کی طرف چلی گئی۔ اچھا، مجھے لائبریری جانا ہے، تم لوگ چل رہے ہو؟ عظمیٰ نے اپنا بیگ کھنگالتے ہوئے پوچھا تو انم تاؤ کھا کر زارا کی طرف پلٹی۔ پہلے سے پوچھو کہ یہ کس سے بھاگ رہی ہے؟ ہاں بھئی، تم کس سے بھاگ رہی ہو؟ زارا نے اسی طرح انم کا سوال عظمیٰ کی طرف ٹرانسفر کیا۔ میں کس سے بھاگوں گی؟ عظمیٰ نے قدرے حیرت سے زارا کو دیکھا۔ جواباً وہ کندھے اچکا کر بولی، مجھے کیا پتا، انم پوچھ رہی ہے۔ انم تو بے وقوف ہے، خواہ مخواہ ایموشنل ہو رہی ہے۔ اور تم بہت خوش ہو؟ انم نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کیا مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے؟ ایک ٹھیک ٹھاک کام ٹھیک وقت پر ہونے جا رہا ہے۔ عظمیٰ کا لہجہ مطمئن سا تھا۔ ہاں، تمہاری انا سر بلند رہی بس، لیکن ایک بات یاد رکھنا عظمیٰ بی بی، تم ساری عمر ترسو گی۔ جو لوگ اس بے دردی سے محبت کو ٹھکراتے ہیں، محبت انہیں کبھی معاف نہیں کرتی۔ انم، بد دعا تو مت دو۔ عظمیٰ کا لہجہ عجیب سا تھا۔ انم ایک دم چپ ہو گئی، پھر گویا تھک کر پوچھنے لگی، کیوں کر رہی ہو عظمیٰ اس طرح؟ اور عظمیٰ کی نگاہیں بے حد خاموشی سے اپنے ہاتھ کی لکیروں سے لجنے لگیں۔ وہ بھی تمہاری قسمت بن سکتا ہے، تم کو اشارہ تو دو۔ انم نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر آہستگی سے کہا۔ عظمیٰ نے نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا، پھر آہستگی سے ہاتھ چھڑا لیے۔ تم سے کس نے کہا؟ میں اسے اپنی قسمت بنانا چاہتی ہوں۔ انم بری طرح چڑھ گئی۔ ہاں، تم کسی سے بھی شادی کر سکتی ہو، بس افتخار کھوکر سے نہیں۔ وہ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، کٹ کٹ کرتی چلی گئی۔ عظمیٰ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ زارا ایک طویل سانس لے کر اس کے سامنے آئی۔ اب مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ خود تو منگنی کروانے پر تلی ہے اور میرا ایک پرپوزل اس سے ہضم نہیں ہو رہا۔ اب تم ہی بتاؤ۔ ہمارے جیسے سفید پوش گھرانوں میں تو یوں بھی پرپوزل، بلکہ اچھے پرپوزل خال خال ہی آتے ہیں۔ امی ابو کا خیال ہے کہ رشتہ ٹھیک ٹھاک ہے، انہیں ہاں کر دینی چاہیے، تو میں کیسے انکار کر دوں؟ وہ نظریں چرائے بظاہر نارمل سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ زارا نے حیرت سے کہا، عظمیٰ، اب تم بھی زارا کی طرح مجھے ہی سمجھاؤ گی؟ وہ جھنجھلا گئی۔ نہیں، تم خود سمجھدار ہو، زیادہ بہتر جانتی ہو کیا فیصلہ کرنا ہے۔ بس اتنا کہوں گی کہ یہ کیا زیادہ نہیں کہ ہم اپنی زندگی ایسے شخص کے ساتھ بسر کر دیں جو ہم سے محبت کرتا ہو۔ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم سر اٹھا کر جئیں، کہیں کوئی پچھتاوا، کہیں کوئی کمی نہ ہو۔ عظمیٰ کا لہجہ مضبوط تھا۔ سر اٹھا کر تو تم جی لو گی، مگر ذرا غور کرنا، کیا واقعی کوئی پچھتاوا، کہیں کوئی کمی نہ ہوگی؟ زارا کے انداز پر اس نے نظر چرا کر بس اتنا کہا تھا، آؤ لائبریری چلتے ہیں۔ اور زارا نے مزید کچھ بھی کہنے کا ارادہ ملتوی کر کے اس کے ساتھ قدم بڑھا دیے تھے۔ لائبریری میں زین بیٹھا تھا۔ زارا نے دانستہ نظر انداز کیا۔ وہ زین کو تھوڑا وقت دینا چاہتی تھی کہ جو کچھ اس نے کل زارا سے کہا تھا اس پر غور کر سکے۔ عظمیٰ نے کچھ کتابیں ایشو کروانی تھیں، سو وہ کتابیں لے کر واپس آ گئی۔ اپنی ہی سوچوں میں گم زین نے اسے دیکھا بھی نہ تھا۔ بطول کے پاس کوئی ہمسائی بیٹھی تھی۔ صحن میں بلب کی زرد تیز روشنی پھیلی تھی، چولہے میں آگ جل رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے آگ سینکنے میں مصروف تھی۔ پاس ہی مونگ پھلی کے چھلکوں کی چھوٹی سی ڈھیری لگی تھی۔ ماما مقبول گھر میں داخل ہوا تو بطول کی تیوری چڑھ گئی۔ لو ماما، تم ابھی تک یہیں پھر رہے ہو؟ ماما مقبول خاموشی سے کونے میں لگے نلکے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھنڈے پانی کی دھار نکلی تو وہ جلتی آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ڈالنے لگا۔ تم گاؤں نہیں گئے ماما؟ بطول نے پوچھا۔ نہیں، مامے نے ذرا سا ہاتھ روک کر مختصراً کہا اور پھر سے منہ دھونے لگا۔ تبھی ہمسائی جھک کر رازداری سے پوچھنے لگی، اس کو پتہ ہے؟ سب پتہ ہے۔ بطول نے اس کا ہاتھ دبایا اور پھر سے مامے مقبول کی طرف متوجہ ہوئی۔ پنڈ کیوں نہیں گئے ماما؟ کام تھا۔ مامے مقبول نے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ کون سا کام ماما؟ بطول کو نہ جانے کون سی خطبت لگی تھی۔ مامے مقبول نے پلٹ کر دیکھا تو جلدی سے بولی، میرا مطلب تھا گاؤں نہیں جانا تھا تو ذرا جلدی گھر آ جاتے۔ اب تو روٹی بھی ختم ہو گئی۔ روٹی کھا آیا ہوں، اس نے یوں ہی کہہ دیا۔ چند قدم آگے بڑھائے، پھر رک کر پوچھنے لگا، ظہور کہاں گیا ہے؟ بیٹھا ہوگا کہیں منہ چھپائے، چار بندوں میں بیٹھنے کے قابل کہاں چھوڑا اس کلموئی نے؟ وہ زہر خون لہجے میں بولی۔ ماما مقبول سر جھٹک کر بند دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ فوراً بول اٹھی، اب اس سے کیا مذاکرات کرنے ہیں؟ ماما نے بغیر جواب دیے باہر لگی چٹخنی کھولی اور اندر داخل ہو گیا۔ پتہ نہیں کیسا بے غیرت اور ڈھیٹ بندہ ہے۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ مامے مقبول نے سوئچ بورڈ ٹٹول کر بٹن دبایا تو کمرہ تیز روشنی سے بھر گیا۔ وہ ابی سی دیوار کے ساتھ گٹھری بنی پڑی تھی۔ مامے مقبول کے دل پر گھونسا پڑا۔ اس نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔
کونے میں چارپائی پر لحاف پڑا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے چارپائی تک آیا اور لحاف اٹھا کر اس پر ڈال دیا۔ اس کے بے جان سے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ تھام کر اس کے گال تھپتھپاتے دھیرے دھیرے پکارنے لگا، تارا، تارا پتر۔ اس کی گھنی پلکیں آپس میں جڑی تھیں، چہرے پر زردی کھنڈی تھی۔ بطول دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ ماما مقبول نے پلٹ کر دیکھا، پھر چڑھ کر بولا، کیا ہے؟ سو جاؤ جا کر، میں ہوں اس کے پاس، کہیں بھاگی نہیں جا رہی۔ میں تو دیکھنے آئی تھی کہ… مامے مقبول نے اب کے یوں دیکھا جیسے کہتا ہو دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ مامے مقبول نے تارا کی ساکت پلکوں کو دیکھا اور ڈر گیا۔ تارا، تارا پتر، آنکھیں تو کھول۔ اس نے تارا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے وجود میں ذرا سی جنبش ہوئی، نم پلکوں میں لرزش سی ابھری اور اس کے ساتھ ہی آہوں اور سسکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نہ جانے کہاں کہاں سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ تارا! مامے مقبول نے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ تارا کی آنکھیں دھیرے دھیرے سے کھلیں۔ درد کی ایک تیز لہر اٹھی جس نے لاشعوری طور پر نہ لگ دانتوں تلے دبا کر روکنے کی کوشش کی۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی اپنے اوپر جھکے بوڑھے چہرے کو تکتی رہی۔ یہ چہرہ اپنے حد و حال لیے تھا۔ یہ نم دکھی آنکھیں کسی اور کی آنکھوں میں ڈھل جاتی تھیں۔ ہاں، ایک مماثلت تھی ان چہروں میں۔ دھند کی اور سے چپکے چپکے جھانکتے یہ سارے چہرے غمزدہ تھے اور ساری… اس نے پلکیں جھپکیں۔ گرم سیال اس کی کنپٹی پر بہہ نکلا۔ نہ رو، تو بڑی صابر دی ہے۔ مامے مقبول نے اپنی ہتھیلی سے اس کا چہرہ صاف کر کے اس کی پیشانی چومی۔ اس نے ایک پل کو آسودگی سے آنکھیں بند کی، پھر بدک اٹھی۔ ماما، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ لحاف اچھی طرح اوڑھ لو، سردی بہت ہے، مامے مقبول نے آہستگی سے کہا۔ ماما، یہ لوگ یہ کہتے ہیں مکان ان کے نام لکھ دوں۔ اس نے آہستگی سے لحاف اپنے کندھوں تک کھینچ لیا۔ کیا؟ ماما مقبول بری طرح چونکا۔ ماما، میں مکان ان کے نام لکھ دوں؟ وہ اس سے گویا پوچھ رہی تھی، تو اس لیے یہ حال کیا ہے ان وحشیوں نے تیرا؟ ماما مقبول زیر لب بڑبڑایا۔ ماما، یہ مجھے مار ڈالیں گے، تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ اس نے خوفزدگی کے عالم میں اس سے التجا کی۔ ہاں، میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، مامے نے گویا تسلی دی۔ اس نے دونوں ہتھیلیوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مامے مقبول نے نظریں چراتے اس کا ہاتھ تھپایا۔ چل، اٹھ جا، چارپائی پر چل کر بیٹھ، اتنا ٹھنڈا فرش ہے۔ نینتارا نے اٹھنے کی کوشش کی مگر لبوں سے چیخ نکل گئی۔ ایڑی پر 2.5-3 انچ لمبا زخم کھل گیا تھا، سارا پاؤں سوج رہا تھا۔ پٹی کیوں اتار دی؟ ماما تڑپ اٹھا۔ یہی تو فساد کی جڑ تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی، بمشکل خود کو گھسیٹ کر چارپائی تک لگ گئی۔ ماما مقبول نہ جانے کس سوچ میں ڈوب گیا اور اسے سہارا بھی نہ دیا۔ میں آج اس کے پاس گیا تھا۔ نینتارا نے چارپائی پر گرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے اس سے کہا وہ تم سے شادی کر لے مگر… اور نینتارا کا دل چاہا وہ ان دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر مر جائے۔ اور کتنا ذلیل کرو گے مجھے، جو اپنے تھے سر سے چادر تک کھینچ رہے تھے، اور یہ شخص اس کے لیے اس کی ذات کی بھیک مانگ رہا تھا، اور یہ بھی اس سے جو اس کا کچھ بھی نہ لگتا تھا۔ یا اللہ، اور کتنی خواری لکھی ہے۔ بنا کسی جرم کے معتوق ٹھہرائی گئی۔ ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا کہ جیتے جی دوزخ میں ڈال دیا۔ بے بسی ہی بے بسی، بس ایک آنسوں پر اختیار تھا اور رات کا دامن آنسوؤں سے بھیگتا رہا۔ فائنل ایگزام جیسے جیسے نزدیک آ رہے تھے ہر کوئی افراتفری کا شکار ہو رہا تھا۔ افتخار کی شاعری بھی کم ہو گئی تھی۔ شیلا اور آصف کے گروپ نے شاید ابھی کتابیں کھولی تھیں۔ وہ ایک ایک سے نوٹس مانگتے پھر رہے تھے۔ کوئی تھیسس میں مصروف تھی، کسی کی اسائنمنٹ ادھوری۔ عظمیٰ کو اپنی پوزیشن کی فکر لاحق ہو گئی تھی، تو وہ ہمیشہ لائبریری کے کسی نہ کسی کونے میں پائی جاتی۔ پروفیسرز کے لیکچر کے ساتھ ساتھ نصیحتوں میں اضافہ ہو گیا۔ انم کی لاپرواہی کا وہی عالم تھا۔ وہ دن گن گن کر اپنی خالہ کا انتظار کر رہی تھی۔ زارا بھی سنجیدگی سے اسٹڈی میں مصروف تھی۔ عظمیٰ اپنے نوٹس بانٹنے میں لگی رہتی اور انم اس سے لڑنے میں۔ اتنی محنت سے بنائے گئے نوٹس کتنی آسانی سے بانٹ دیتی ہے یہ لڑکی۔ تمہیں بھی تو دیتی ہے۔ عظمیٰ نے اپنی اینک ٹھیک کی۔ میں تو خیر تمہاری سہیلی ہوں۔ اس نے ڈھٹائی سے کندھے اچکائے۔ ہاں، اپنے پاس ڈھیر جمع کیا ہے، کبھی انہیں پڑھنے کی زحمت بھی کر لیا کرو۔ زارا نے ڈانٹا۔ پاس ہونا ہے نہ ہو جاؤں گی، اس نے لاپرواہی سے کہہ کر میز پر ہاتھ مارا اور چھوٹے کو بلا کر چائے کا کہنے لگی، پھر دونوں ہاتھ رگڑتے ان کی طرف پلٹی۔ یار، سردی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے، زارا نے تائید کی تو وہ عظمیٰ سے پوچھنے لگی، تمہاری امی نے ابھی تک بیسن نہیں بنایا؟ ابھی تو نہیں بنایا۔ بنایا تو مجھے ضرور بھجوانا، پھر زارا سے کہنے لگی، عظمیٰ کی امی بیسن بہت مزے کا بناتی ہیں، کچھ ہاتھ پیر خود بھی ہلا لیا کرو۔ ہلاتی تو ہوں مگر صرف دعا مانگنے کے لیے کہ اللہ جی خالہ جلد آ جائیں۔ ویسے زارا، عظمیٰ، مجھے لگتا ہے خالہ کی نیند خراب ہو گئی ہے، تبھی تو منگنی کا ذکر بھی نہیں کر رہی، بے حد تشویش سے کہہ رہی تھی۔ تبھی افتخار ان کے پاس آ گیا۔ اور سنائیں کیا حال چال ہے؟ کرسی کی پشت پر دونوں ہاتھ ٹکائے اس نے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا۔
ہمارے حال تو ٹھیک ہے مگر تم آج کل کچھ موڈ میں نہیں لگتے۔ زارا نے مسکراتی نگاہوں سے عظمیٰ کو دیکھا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ 2 سال یونیورسٹی میں یوں ہی گزار دیے، اب تھوڑا پڑھنے بھی دیں زارا بی بی۔ اگر کوئی پرابلم ہو تو عظمیٰ کے پاس کافی اچھے نوٹس ہیں، سب کو دے دیتی ہے۔ انم نے فوراً آفر کی۔ عظمیٰ نے اسے بری طرح گھورا۔ افتخار کی آنکھوں میں تبسم جاگا۔ ہمیں یہ سب میں شامل ہی کہاں کرتی ہیں؟ اور سنائے عظمیٰ بی بی، باجی کا کیا حال ہے؟ وہ فوراً ہی لہجہ بدل کر پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہیں، عظمیٰ نے جذبت ہو کر جواب دیا۔ میرا سلام کہیے گا۔ چلیں اب۔ افتخار کی بات نظر انداز کر کے اس نے زارا کو دیکھا۔ نہیں جی، بیٹھیں آپ لوگ، میں چلا جاتا ہوں۔ اس کا لہجہ ہی ایسا ہوتا تھا کہ عظمیٰ بدل ہو جاتی تھی۔ کیا بدتمیزی تھی یہ؟ افتخار کے جانے کے بعد وہ انم پر برس پڑی۔ بدتمیزی کی کیا بات ہے؟ سب کی طرح وہ بھی کلاس فیلو ہے، وہ نوٹ لے لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ یا پھر تم اسے سب میں؟ انم کے لہجے میں شرارت تھی۔ انتہائی ڈھیٹ ہو تم۔ عظمیٰ نے بری طرح چڑھ کر اس کی بات کاٹی۔ چائے آ گئی ہے، اب لڑنے مت بیٹھ جانا۔ زارا نے ٹوکا تو عظمیٰ نے سر جھٹک کر چائے کا کپ اپنی طرف گھسکایا۔ دوسری طرف افتخار کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھما کر کسی نے نظم کی فرمائش کر دی تھی۔ یوں ہی ایک ہاتھ میں کپ تھامے دوسرا آصف کی کرسی پر ٹکائے کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر اس کی گمبھیر جاندار آواز کیفیٹیریا کی گرم فضا میں گونجتی ہر آواز پر غالب آ گئی۔ وہ قیتل شفائی کی نظم "اکھیاں جھوٹ نہ بولیں" سنا رہا تھا۔ ایک پل کو تو عظمیٰ بھی تھم سی گئی تھی۔ وہ براہ راست کچھ نہیں کہتا تھا مگر اس کا متبسم گمبھیر لہجہ اسے ہمیشہ ڈسٹرب کر دیتا۔ انم دھیرے سے کھنکاری تھی۔ عظمیٰ نے تیزی سے چائے ختم کی، پھر بنا کسی طرف دیکھے بولی، چلیں پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ انم نے زارا کے گھرنے پر بمشکل خود کو کچھ بھی کہنے سے روکا۔ واپسی پر پارکنگ میں اسے زین مل گیا۔ تم آج یونیورسٹی آئے تھے؟ زارا نے بے حد حیرت سے پوچھا۔ زین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ ظاہر ہے تبھی تو یہاں نظر آ رہا ہوں۔ سارا دن کہیں دیکھا نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی تمہیں گھر جا کر فون کروں گی۔ زارا نے جرسی کی جیب ٹٹول کر گاڑی کی چابی نکالی۔ آج گھر کیوں نہیں آئیں؟ زین نے بے اختیار شکوہ کیا۔ تم نے مس کیا بہت، وہ ایمانداری سے بولا۔ تم نے خود ہی تو منع کیا تھا، زارا نے اطمینان سے کہا تو وہ جھنجھلا گیا۔ وہ تو میں غصے میں بول گیا تھا، اور پھپھو بھی نہیں آئی، میں نے انہیں منع کر دیا تھا۔ آپ نے؟ مگر کیوں؟ زارا نے قدرے حیرت سے اس کا جھنجھلانا دیکھا۔ زین، یا تو تم کہنے سے پہلے سوچ لیا کرو یا پھر جو کچھ کہتے ہو اس پر قائم رہا کرو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بس میں آپ لوگوں سے دور نہیں رہ سکتا۔ آپ اور پھپھو 2 دن تک نہیں آئیں، میں انتظار کرتا رہا، پھر مجھے لگا میں اکیلا ہو گیا ہوں، کوئی بھی نہیں میرا۔ آپ کیوں نہیں میری مدد کرتیں؟ وہ پھر سے ڈبل مائنڈڈ ہو رہا تھا۔ پھر سے وہی اضطراب اس کے لہجے اور لب میں اتر آیا تھا جو زارا کو ہمیشہ تکلیف دیتا تھا۔ کروں گی ضرور، تمہاری مدد ضرور کروں گی، مگر اس وقت تم سیدھے گھر جاؤ، کھانا کھاؤ، کافی پیو اور آرام کرو۔ آپ آج بھی نہیں آئیں گی؟ اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے زارا کو دیکھا۔ ایک پل کو وہ سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ آج تائی جان کو آنا تھا، شاید وہ بھی آ چکی ہوں گی اور اس کا انتظار کر رہی ہوں گی، مگر وہ یہ زین سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ آج گھر میں کچھ کام ہے مجھے، مگر میں کل ضرور آؤں گی۔ اوکے۔ حسب معمول وہ فوراً ہی مان گیا تھا اور زارا تب تک وہیں کھڑی رہی جب تک اس کی بائک نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی، پھر سر جھٹک کر لاک کھولنے لگی تھی۔ رضوان واپس جا رہا تھا، اسے دیکھ کر رک گیا تھا۔ السلام علیکم۔ زارا گاڑی روک کر باہر نکل آئی۔ وعلیکم السلام۔ وہ وہیں اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ واپس جا رہے ہیں؟ تم کہو تو نہ جاؤں۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے اس نے برجستہ پوچھا تو وہ مسکرا کر قدرے بے نیازی سے گویا ہوئی۔ آپ کی مرضی ہے، اگر ہم آپ کی مرضی پر چلنا چاہیں تو، اس نے متبسم لب و لہجے میں پوچھا۔ تو؟ زارا نے اسے دیکھا، پھر نظروں کا زاویہ بدل کر بولی، مت جائیں۔ اوکے۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو تائی جان نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ ابھی تو تم جلدی جلدی کا شور مچا رہے تھے۔ وہ مسکرا کر دیوار پر لگی پینٹنگ دیکھنے لگا۔ زارا تائی جان سے ملتے ہوئے شکوہ کرنے لگی، کتنے دنوں بعد آئی ہیں آپ؟ ہاں، تم تو جیسے روز آتی ہو، انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے جواباً کہا۔ مجھے تو ماما منع کرتی ہیں، وہ اطمینان سے کہہ کر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ کیوں آئمہ، تم کیوں منع کرتی ہو؟ یہ میری بیٹی پہلے ہے اور بہو بعد میں، تائی امی نے کہا۔ تو ماما نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں نے کب روکا ہے، خود اسی کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ زارا ہنس دی، پھر بھابھی اور سعد کے بارے میں پوچھنے لگی۔ انہیں کیوں نہیں لائیں؟ بھئی ان سے ملنا ہے تو جا کر مل لینا، میں تو اس لیے آ گئی کہ صبح گاؤں جا رہی ہوں، سوچا جاتے جاتے ملتی جاؤں۔ ابھی آپ کو آئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، پھر جا رہی ہیں؟ وہاں حویلی کا حشر کر دیا ہوگا نوکروں نے، 4 دن کے لیے آ جاؤں تو سارے کام رک جاتے ہیں، ویسے بھی یہاں میرا دل نہیں لگتا، اور تمہارا امتحان کب تک ہے؟ انہوں نے کہتے کہتے بات بدلی، بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، بس آئمہ اب رخصتی کی تاریخ دے دو، جیسے ہی اس کا امتحان ختم ہوتا ہے یہ مبارک کام بھی ہو ہی جائے۔
نئے سال تک رضوان کی فیکٹری میں بھی کام شروع ہو جائے گا۔ یہ نیا سال ہماری حویلی میں بس خوشیاں ہی خوشیاں لائے گا انشاءاللہ۔ تائی جان حسب معمول جذباتی ہو گئیں۔ زارا نے ایک طویل سانس لے کر رضوان کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ جاؤ زارا، تم چینج کر کے کھانا کھا لو۔ ماما نے سوچا کہیں زارا اپنی کسی بات سے ناگواری کا اظہار نہ کر دے، سو اسے بہانے سے ہٹا دیا۔ کھانا تو خیر، رضوان آپ کافی پئیں گے؟ زارا نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مگر لان میں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں تم لوگ باتیں کرو جا کر۔ زارا نے پہلے خانسامہ کو کافی بنانے کا کہا، پھر چینج کر کے اور فریش ہو کر آئی تو ساتھی ملازم کافی دے گیا۔ رضوان پہلے ہی لان میں بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا۔ آپ کی فیکٹری کہاں تک پہنچی؟ زارا نے مگ اس کی طرف بڑھایا۔ بس عنقریب کام شروع ہو جائے گا۔ اس نے اخبار طے کر کے ٹیبل پر رکھا اور مگ تھام لیا۔ زارا اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ سبز لباس میں کھلے بالوں اور شفاف چہرے کے ساتھ خاصی فریش لگ رہی تھی۔ وہ نہ جانے کیا سوچ کر مسکرا دیا۔ زارا اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کر کے ایک پل کو پزل سی ہوئی۔ ابھی کوئی بات ڈھونڈ رہی تھی جب وہ زیر لب بڑبڑایا۔ صرف نکاح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھ سے کچھ کہا، تم سے کچھ کہنا ہے؟ اب تو جو کچھ بھی کہنا ہے اپنی والدہ محترمہ سے کہنا ہے۔ مطلب یہ، وہ ذرا سا اس کی طرف جھکا۔ وہ جو بھی سوچ رہی ہیں بالکل ٹھیک سوچ رہی ہیں۔ اس کا لہجہ اور انداز متبسم تھے۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ ٹالنے کو بولی۔ بہت جلدی ہے، وہ زور دے کر بولا۔ اور وہ آپ کا وعدہ کون سا؟ رضوان چونکا۔ میرے اخبار والا۔ ہو جائے گا یار، کہاں منع کر رہا ہوں، لیکن میں بہت سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں۔ اب امی کو مزید ٹالنا ممکن نہیں اور شاید خود کو بھی۔ وہ آخری جملہ مدھم اور گمبھیر لہجے میں کہہ گیا تھا۔ مجھے کم از کم آپ سے امید نہیں تھی۔ زارا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اچھا، رضوان نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اور کون سی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں ہم سے؟ زارا نے بنا کوئی جواب دیے کافی کا مگ لبوں سے لگا لیا تھا۔ رات کو اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ لاؤنج میں آ گئی۔ ماما بی بی سی نیوز سن رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر ریموٹ اٹھا کر آواز ہلکی کر دی۔ پاپا نہیں آئے ابھی تک؟ زارا قدرے مطمئن موڈ میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کشن اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ وہ کہاں آتے ہیں اتنی جلدی؟ وہ قدرے بیزاری سے بولی۔ حالانکہ آج میں نے ان سے بہت کچھ ڈسکس کرنا تھا۔ آئی نو ماما، آپ کو کیا ڈسکس کرنا تھا؟ جب بھی تائی جان یہاں سے ہو کر جاتی ہیں آپ کی ڈسکشنز کافی بڑھ جاتی ہیں۔ تم اتنا الرجک کیوں ہو اس ٹاپک سے؟ ماما نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اور آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے مجھے نکالنے کی؟ فرض کی ادائیگی جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ تمہاری فون کی بیل نے ان کا جملہ کاٹ دیا۔ زارا نزدیک تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ ہائے شراز بھائی، کیسی ہو زارا؟ ان کا بشاش لہجہ ان کی کامیاب اور خوشگوار زندگی کا ضامن تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں بھابھی، اور میرا بھتیجا کیسا ہے؟ کب لے کر آ رہے ہیں اسے ہمارے پاس؟ دھیرج گڑیا، بھابھی تمہاری بہت اچھی ہیں کیونکہ ہماری بیوی ہیں۔ بھتیجا تمہارا بہت خوبصورت ہے کیونکہ مجھ پر گیا ہے۔ اوہو، باقی رہا ہمارے آنے کا سوال تو وہ تمہاری شادی پر ہی ممکن ہے۔ انہوں نے اطمینان سے اس کے سوالوں کے جواب دیے۔ گویا ابھی آپ کے آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ مجھ سے بات کرواؤ، ماما نے کہا تو اس نے ریسیور ان کی طرف بڑھایا اور خود کچن میں آ گئی۔ پلیٹ میں کاجو اور تلی ہوئی مونگ پھلی نکال کر لائی تو ماما مصروف تھیں۔ بس تم تیاری رکھو۔ ہاں، اس کے ایگزامز کے فوراً بعد، یہی کوئی 3 ماہ ہے بس۔ کچھ لمحے دوسری طرف کی بات سننے کے بعد وہ پھر بولی تھیں۔ ہاں، تمہارے پاپا کسی بزنس ٹور کے سلسلے میں شکاگو جا رہے ہیں، یہی کوئی 1 ہفتے کے بعد۔ ہاں، تم رابعہ اور فہد کو میرا پیار دینا۔ خدا حافظ، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ انہوں نے ریسیور رکھا، پھر کاجو کھاتی زارا سے خوشگوار موڈ میں کہنے لگی۔ شراز کہہ رہا ہے وہ مارچ میں آنے کی کوشش کرے گا۔ چلیں اچھی بات ہے۔ زارا نے پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ انہوں نے مونگ پھلی کے چند دانے منہ میں رکھے۔ اس نے جب سے شادی کی ہے پاکستان آنا تو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ ان کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ تھا۔ ان کی اپنی لائف سیٹل ہو گئی ہے اور آپ کو تو بھائی کئی بار بلا چکے ہیں۔ ہاں، پہلے میں سوچتی تھی تمہاری شادی کے بعد ہم لوگ وہیں چلے جائیں گے، مگر اب زین یہاں بالکل اکیلا ہو جائے گا، یا پھر وہ بھی۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ نہ جانے کیا سوچنے لگی، پھر سر جھٹک کر پوچھنے لگی۔ تم زین سے ملی تھی؟ ہاں، بہت خفا ہو رہا تھا کہ پھپھو آئیں کیوں نہیں۔ تم نے مجھے خواہ روک دیا۔ میں چاہتی تھی وہ ایک بار تنہا بیٹھ کر اچھی طرح سوچ لے کہ وہ آخر کیا کرنا چاہتا ہے۔ ڈبل مائنڈڈ ہے، ایک بار سوچ لے اسے کیا کرنا ہے۔ لیکن ماما، اس کی شخصیت میں کوئی استحکام نہیں، اس کے فیصلوں میں کوئی مضبوطی نہیں۔ وہ آج کچھ کہتا ہے تو کل کچھ اور۔ ایک پل کو لگتا ہے وہ ساری دنیا کو ٹھوکر میں اڑا دے گا، کوئی نہ کوئی اسٹیپ ضرور لے گا، اور دوسرے پل وہ پھر کسی نہ کسی سہارے کا متلاشی نظر آتا ہے۔ ایک دن وہ کہتا ہے کہ اسے کوئی یہ نہ بتائے کہ اسے کیا کرنا ہے، اور دوسرے دن وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ تھامے منزل تک لے جائے۔ ماما بے حد خاموشی سے سنتی رہیں، پھر ایک طویل سانس لے کر بولی۔ ذرا غور کرو زارا، ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے سے منسلک ہے۔
ہر کوئی دوسرے کو سہارا دے رہا ہے، کسی کا نام، کسی کا اسٹیٹس، کسی کی محبت ہمیں مضبوط کر دیتی ہے۔ تنہا انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یوں ہی تو اسے معاشرتی حیوان نہیں کہا گیا۔ یہ اس کا ماحول ہوتا ہے جو اسے مضبوط کرتا ہے، یہ اس سے منسلک رشتے ہوتے ہیں جو اس میں سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ پیدا کرتے ہیں۔ زین کے پاس کیا ہے؟ گمنام ماضی، حال کی کشمکش اور غیر یقینی مستقبل۔ وہ بہت اکیلا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اسی لیے تو میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ ماما کا لہجہ اور آنکھیں دونوں بھیگ گئیں۔ ماموں بھی تو ایسے ہی تھے؟ زارا نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، لیکن حالات توڑ دیتے ہیں انسان کو۔ لیکن ہم کر بھی کیا سکتے ہیں زین کے لیے؟ زارا نے قدرے بیچارگی سے کہا۔ ماما نے نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا، پھر مبہم سا مسکرائیں۔ ہاں، تم تو واقعی کچھ نہیں کر سکتی، مگر میں ضرور کروں گی۔ زارا کو ان کا لہجہ کچھ عجیب سا لگا۔ آپ کیا کریں گی؟ وقت آئے گا تو بتاؤں گی۔ آخر یہ وقت کب آئے گا؟ زارا جھنجھلا گئی۔ بہت جلد، اب تو بہت جلد آئے گا۔ وہ مبہم سا مسکرا رہی تھیں۔ زارا نے الجھ کر انہیں دیکھا، کچھ پوچھنا چاہا، مگر نہ جانے کیا سوچ کر ادارہ ملتوی کر دیا۔ شاید وہ جانتی تھی کہ ماما اسے کچھ نہیں بتائیں گی، تبھی اٹھتے ہوئے کہنے لگی، میں کل جاؤں گی زین کی طرف۔ ضرور جانا، میں بھی جاؤں گی۔ اس وقت اسے صرف ہماری محبت اور توجہ کی ضرورت ہے، ورنہ وہ بکھر جائے گا اور ہم اسے کبھی بکھرنے نہیں دیں گے۔ زارا نے ذرا سا جھک کر ان کے گال پر پیار کیا، پھر شب بخیر کہہ کر اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ مامے مقبول نے انہیں بہت کچھ کہا تھا، مگر دوسری طرف ڈٹائی تھی۔ شرم کر، یتیم کا مال کھا رہا ہے۔ مامے مقبول کا سانس پھول گیا۔ ظہور نے کان میں ماچس کی تیلی چلاتے بیزاری سے اسے دیکھا۔ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ ضرورت ہے مجھے، اور اپنی ضرورت کے لیے اس پر ظلم کر رہے ہو، تہمتیں لگا رہے ہو۔ کون تہمتیں لگا رہا ہے؟ ظہور بڑک اٹھا۔ تمہاری اپنی لاڈلی کے کرتوت ہیں جو سامنے آئے ہیں۔ کل کلا کو کسی اور کے نام لکھ دے گی تو؟ ہمارے باپ دادا نے اس لیے خون پسینہ ایک نہیں کیا۔ تمہارے دادا نے یہ مکان خود اس کے نام کیا ہے۔ ہاں تو اس بہشتی کو کیا معلوم تھا کہ یہ گل کھلائے گی؟ ایک بات یاد رکھ ظہور، میں یہ مکان تمہارے نام نہیں ہونے دوں گا۔ تو کیا اپنے نام لکھوائے گا؟ اس کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ یتیم کا مال کسی کو ہضم نہیں ہوتا، خدا کے قہر کو آواز نہ دے۔ غصے کی شدت سے مامے مقبول کا بوڑھا جسم کانپ گیا تھا۔ اندر نین تاڑا کا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اسے پتا تھا مامے مقبول کا سہارا بس تنکے جتنا ہے، پھر بھی آس لگائے بیٹھی تھی، کیا معلوم ماما اسے جہنم سے نکال ہی لے۔ کیا ہنگامہ ہے یہ؟ نیاز اندر داخل ہوا تو بطول لپک کر آگے ہوئی اور ساری بات اس کے گوش گزار کر دی۔ او ماما، کھپ نہ ڈال، جو کام تجھے کہا ہے جا کر وہ کر۔ اس نے گویا کان سے مکھی اڑائی۔ کون سا کام؟ رشتہ ڈھونڈ اس کے لیے۔ میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا، جہاں مناسب سمجھوں گا بیاہ بھی کر دوں گا۔ مامے مقبول نے دو ٹوک لہجے میں بات کی۔ نہ، یہ بات نہ کرنا۔ اس دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑنا ہے، یا نہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہ بیاہ کا خرچہ نہ اٹھایا گیا تو مامے کے ہاں نکال پھینکا۔ لوگ تو کہیں گے کہ غیرت مند بھائیوں نے جان چھڑا لی۔ ماما زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں، جان تو چھڑانی ہے، پر کسی طریقے سے۔ ماما، تو رشتہ ڈھونڈ لا، ہم بیاہ کر دیں گے۔ اور مکان؟ مامے نے چپتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مکان کی پھر دیکھی جائے گی۔ نیاز نے لاپرواہی دکھائی۔ اسے میرے ساتھ نہیں بھیجو گے؟ مامے مقبول نے باری باری سب کی طرف دیکھا۔ دیکھ ماما، ہے تو تاڑا کا ماما، ہمارا تمہارا کوئی رشتہ بنتا نہیں ہے، پر میں نے ہمیشہ تمہاری عزت کی ہے۔ پر ایک بات کہوں، بندے کی عزت اپنے ہی ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ایک بار ہم نے جو بات کہہ دی سو کہہ دی۔ نیاز نے گویا بات ہی ختم کر دی، اور ماما مقبول کمزور تھا، ہمیشہ کی طرح وہیں سے پلٹ گیا کہ تارا کو تسلی دینے کے لیے دو حرف بھی نہ تھے۔ یہ بٹا کوئی پھڈا نہ کرتے۔ ظہور کے لہجے میں تشویش تھی۔ نہیں کرے گا، پر اب یہ کام تھوڑا جلدی کرنا ہوگا، نیاز نے سوچتے ہوئے کہا۔ میری تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ انکار کس کی شے پر کر رہی ہے۔ ظہور جھنجھلا کر بولا۔ خیر، دستخط کرتی ہے تو ٹھیک، ورنہ ظہور اور بطول دونوں چونک گئے۔ ٹھکانے لگا دیں گے، مکان تو اس صورت میں بھی ہمارے پاس آ ہی جائے گا، نیاز نے اطمینان سے کہا، جبکہ بطول اور ظہور دم بخود سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے تھے۔